الشیطان الرجیم۔ منیت المرید میں ہماری بات کل پہنچی تھی لا غبتتا لا حسدا یعنی لا غبتتا الا من ثلاث، یہی ہے نا؟ نہیں اس میں نہیں تھا، کہا ہے لاسٹ حدیث ہم نے پڑھی تھی اذا مات ابن آدم انقطع، ٹھیک ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بنی آدم، ٹھیک ہے، ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آج ہمارے پاس ہے ایک نئی حدیث، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، اسی کے معنی ہم معنی حدیث ہے، خیر ما یخلف الرجل، بہترین چیز جو انسان چھوڑتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ جاتا ہے کہ نہیں چھوڑ جاتا ہے؟ کہا ان میں سے خیر ما یخلف، سب سے بہتر جو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں کون سا ہوگا؟ مائے موصولہ، بہترین چیز جو ترک کرتا ہے انسان من بعدہ اپنے بعد، ثلاثو، وہ تین ہے، کون کون سی؟ ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا، وصدقۃ تجری، اور ایک ایسا صدقہ جو جاری ہو، یبلغہ اجرہا، اس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے، وعلم یعمل بہ من بعدہ، اور ایک ایسا علم جس پر عمل کیا جاتا رہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ نے ایسا کارنامہ کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو خدا سے دعا کریں کہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس لیے کہ آپ کا علم، آپ کا کردار کسی کام کا نہیں ہے جب تک توفیق الہی نہ ہو، اس لیے کہ آپ بہت چاہیں گے تب بھی کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس لاکھ پیسہ ہوگا، آپ چاہیں گے کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، شاید 1 روپے نکال کے نہ دیں آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ کو توفیق خدا نے نہیں دی۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ چاہے وہ ہر نیک عمل کی زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ قوت و طاقت و علم، ہو سکتا ہے علم ہم سے زیادہ نہ جانے کتنے لوگ پڑھے ہیں جن کے پاس ہے، لیکن انہیں تدریس کی توفیق نہیں نصیب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت سارے ایسے ہیں دولت مند ہیں لیکن سب کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، بہت سے لوگ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی بہت سارے عمل ہیں جسے ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ عمل کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی گناہ ہمارے ایسے ہوں، کچھ ہمارے اندر ایسی کمیاں ہوں، ہماری نیت پاک نہ ہو، ہماری طینت پاک نہ ہو، جو سبب ہو خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرتے رہنا ہے اور اللہ سے عمل صالح کے لیے دعا کرتی رہنی ہے۔ کہہ رہے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، یہ حدیث کو آپ بارہا سنتے ہوں گے، آج پڑھ رہے ہیں کہ ان الملائکۃ، بے شک ملائکہ، لتضع اجنحتها، یہاں بھی آ گیا لام پہ، جی خبر میں لام آیا، ٹھیک ہے، لتضع اجنحتها، رکھتا ہے اپنا پر، پنکھ، ٹھیک ہے، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، رضا بما یصنع، اس بات سے راضی ہوتے ہوئے جو کچھ وہ انجام دیتا ہے، یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس بات سے ملائکہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوش ہو کے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، یعنی یہ علم دین کے لیے کہ جب آپ کو معلوم ہو
کہ انسان اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ کر اسی کا, فریج کا, کسی اور چیز کا, گاڑی کا, جا کے اپنی روزی روٹی کماتے رہیں, اپنا پیٹ پالیں, گھر والوں کی مدد کریں. لیکن ان سب آپ نے جو امکانات تھے ترک کرتے ہوئے اس علم کو چنا ہے. تو ظاہر ہے یہ علم کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی وہ عیش و عشرت والی ہونے والی نہیں ہے. صحیح ہے, مشکلات کا سامنا ہوگا, پھر بھی آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں. تو ملائکہ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے پروں کو طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھاتا ہے. ظاہر ہے اس علم کے لیے قربانیاں درکار ہیں. جو ہم قربانی دیتے ہیں, جو ہمارا عزم ہوتا ہے, ان سب کے نتیجے میں ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ اطلبوا العلم ولو بالصین. شہرت یافتہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اطلبوا العلم ولو بالصین, علم کو طلب کرو ولو بالصین, چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو. اس کی مثال کے لیے علماء فرماتے ہیں شاید چین کی مثال اس لیے دی گئی ہو کہ اس وقت وہاں سے چین کا سفر کافی مشکل ترین سفر تھا, جو کافی دور سمجھا جاتا تھا. صحیح ہے, یعنی اس لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ چاہے تمہیں جتنی پریشانی اٹھانا پڑے, یعنی چین کا سفر چونکہ کافی مشکل طویل اور مشکل سفر تھا, کہا مطلب کیا ہے کہ تمہیں چاہے جتنی دشواریوں کا سامنا ہو تم علم کو حاصل کرو, کتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو تم علم کو حاصل کرو. ہاں کہہ رہے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ من غدن فی طلب العلم اظلت علیہ الملائکہ وبورک لہ فی معیشتہ ولم ینقص من رزقہ. من غدا فی طلب العلم, جس نے صبح کی یا جس نے دن گزارا طلب علم میں, اظلت علیہ الملائکۃ, ملائکہ اس پر کیا کرتے ہیں, سایہ کرتے ہیں. علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ دوپہر میں, ٹھیک ہے, دن میں کد و کاوش کر رہے ہیں, تو اس دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آپ کو ملائکہ سایہ کر دیتے ہیں. اور وبورک لہ فی معیشتہ, اور اس کی معیشت میں برکت خداوند عالم دے دیتا ہے. آپ کو میں نظم سنا چکا ہوں کہ ہم نے مولوی کو کوئی ہڑتال کرتے نہیں دیکھا. انجینئر ہڑتال پہ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہڑتال پہ ہوتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ, اور ان کی 6 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, پھر بھی انہیں جو ہے پیسہ ہائے پیسہ کرتے رہتے ہیں. لیکن خداوند عالم ایک مولوی کی, ایک طالب علم کی زندگی میں اتنی برکت اس کی معیشت میں دے دیتا ہے, اس کے روزگار میں دے دیتا ہے کہ جو دیتا ہے اسی, جو اس کو ملتا ہے اسی میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے, سب کچھ کام ہوتا چلا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا, بالفعل ہوتا ہے. وبورک لہ, اللہ نے برکت دی ہے ہماری معیشت میں. تو بات وہی ہے, بات یہ ہے کہ آپ دنیا آخرت کو چھوڑ کے ایسی راہ کو اختیار کریں کہ دنیا میں آپ کامیاب و کامران ہو جائیں. لیکن وہ کامیاب و کامرانی ممکن ہے کہ اگر توفیق خدا شامل حال نہ ہو تو صرف اور صرف کہاں تک محدود رہ جائے, دنیا تک محدود رہ جائے, اس کے اثرات آخرت میں نظر نہ آئے. ورنہ اس میں بھی آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی میں آخرت بنے گی, وہاں آخرت نہیں بنے گی, وہاں بھی آخرت بنے گی. لیکن آپ نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر کتنا موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں, اس پر دار و مدار ہوگا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی دنیا تو نہیں بنے گی, لیکن آپ کسی کے محتاج بھی نہیں رہیں گے. کہا بورک لہ, برکت دے دی جاتی ہے اس کو, فی معیشتہ, اس کے روزگار میں, ولم ینقص من رزقہ, اور اس کے رزق سے ذرہ برابر بھی کچھ کم نہیں ہوتا. تو یہیں پہ ہم لوگ رکتے ہیں. ہم نے کئی حدیثیں لی, 4 حدیثیں لی. خیر ما یخلف الرجل من بعدہ الثلاث, بہترین چیز جو مرد اپنے بعد چھوڑتا ہے وہ 3 ہیں. ولد صالح, صدقہ جاریہ, اور عمل صالح, ٹھیک ہے, جس پر دوسرے عمل کریں.
اور ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم جو کچھ انجام دیتا ہے راضی ہو کر اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یعنی جتنی بھی دشواریاں آپ کے سامنے آ جائیں، لیکن علم کو حاصل کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں. اور جو دن گزارتا ہے، جو دوپہر میں نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، ملائکہ اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اس کی معیشت میں برکت دے دی جاتی ہے، اس کے رزق سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ جتنا آج آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، ہو سکتا ہے اتنا ہی ملتا، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ملتا. چونکہ رزق کیا ہے؟ مقسوم ہے. مقسوم رزق مقسوم ہے. تو اس کے پیچھے آگے حدیث آئے گی مولا کائنات کی کہ رزق بانٹا جا چکا ہے، اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہ بھاگو. علم کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ تو نہیں کہا کہ میں سب کو بناؤں گا، سب کو پڑھا دوں گا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ سب کو میں کھلاؤں گا. اس لیے وہ چاہے آپ جو ہیں اس کی نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو وہ رزق دینے والا ہے. کوئی بھوکا نہیں رہنے والا ہے، لیکن ہر علم کے لیے اس نے کسی طرح کی کوئی ضمانت نہیں لی ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علم کو حاصل کرنا ہوگا. اور اس پر ایک واقعہ شاید پہلے آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہوگا کہ ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہارا اور اس کا ایک استاد تھا. استاد نے کہا کہ ایک مرتبہ جنگل میں وہ دونوں لکڑی کاٹ رہے تھے اور لکڑی کاٹتے کاٹتے انہیں شیر کی آواز سنائی دی. شیر کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگ کے پیڑ کے اوپر چڑھ گئے. پیڑ کے اوپر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ ایک لنگڑا شیر ایک جانور کو شکار کیے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لا رہا ہے. لایا پیڑ کے نیچے، اس نے کھایا اور کھا کر چلا گیا. شیر نے کھا کے چلا گیا تو گیدڑ آئے، گیدڑوں نے کھایا. گیدڑ کھا کے گیا تو پرندے آئے، پرندوں نے کھایا. پھر آئے تو دیکھا چیٹی، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اس سے لپٹ گئے اور انہوں نے کھایا. تو اس نے بیٹھے بیٹھے پیڑ پر سوچا کہ محنت کس نے کی؟ شیر نے. اللہ نے رزق کا تو وعدہ سب کو کیا ہے، پیٹ بھرا گیدڑ کا بھی، چڑیوں کا بھی، چینٹیوں کا بھی، کیڑے مکوڑوں کا بھی. کہا میں کرتا ہوں کہ اپنے کو فارغ کر لیتا ہوں اس کے لیے، عبادت خدا کے لیے. اس نے لکڑی کا وہ دیا اپنے چیلے کو کہ یہ تو پکڑ. میں گیا اللہ کی عبادت کرنے. جب اس نے اللہ نے میں نے دیکھا ابھی کہ محنت کس نے کی اور پایا کھایا سب نے، کہا اللہ مجھے بھی دے گا. اور وہ چلا گیا، اپنے کو فارغ کر لیا عبادت کے لیے. اس کے شاگرد نے باقاعدہ محنت کی، لکڑیاں بیچتا تھا، کاٹتا تھا، بیچتا تھا. بیچتے بیچتے ترقی اتنی کی کہ اس نے اپنا ایک عالیشان مکان بنوایا. عالیشان. اور ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ روز اپنے ہیں لکڑیاں بیچ کے 3-3 4-4 درہم جو ہے اپنے استاد کو بھی دیتا جاتا تھا. تو دیکھیے اس کا رزق بڑھتا رہا. اس نے اپنا مکان بنایا، استاد کو بلایا. استاد نے دیکھا اتنا بڑا تو کہا وہاں 2 باتیں ہیں بیٹا. ایک یہ ہے کہ ایک شیر ہے کہ جو محنت کرتا ہے، محنت کر کے رزق فراہم کرتا ہے، اور دوسرے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. ایک دوسرے جانور ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی اور بنا محنت کیے وہ رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ دے گا سب کو، لیکن آپ شیر بن کر رہنا چاہتے ہیں کہ اور دوسرے جانوروں کی مانند رہنا چاہتے ہیں. آپ رزق و روزی میں اتنی کاوش کریں کہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی فراہم کر سکیں، ورنہ اللہ کسی کو بھوکا رکھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.